20 ستمبر 2023 میں سعودی عرب کے شہر نجران میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی عدل و انصاف کی مثال آج تک نہیں ملی۔ سعودی عرب کے شہر نجران کا رہائشی محمد بن مرسل، جس سے کہ اپنے کسی محفل میں کسی ناگہانی صورتحال پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کزن کا قتل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کو سزا دی جاتی ہے۔ کافی عرصہ سزا کاٹنے کے بعد جب اس کو پھانسی دینے کا وقت آ جاتا ہے، اس کی گردن اڑا دینے کا وقت آ جاتا ہے، تو محمد بن مرسل کے قبیلے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مقتول کے گھر ان کے قبیلے کے پاس جاتے ہیں اور ان سے معافی مانگتے ہیں، لیکن وہ معاف نہیں کرتے۔ اس کے بعد وہ اپنی سارے قیمتی تحائف، اپنی ساری جو قیمتی چیزیں ہیں، اپنا گھر، اپنی ہر چیز جو ہے وہ ان کے حوالے کرنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن وہ معاف نہیں کرتے۔ تو سعودی حکومت میں یہ ہے کہ یہاں پہ قتل کا بدلہ جو ہے وہ قصاص ہے، یا پھر جو مقتول کے گھر والے ہیں وہ خود معاف کر دیں تو اس صورت میں معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر سعودی بادشاہ ہر کوئی بھی چاہے تو پھر بھی ملزم کو، جو قاتل ہے، اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ تو یہ واقعہ بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ پورا شہر، سعودی کا پورا شہر، اس قبیلے کے سارے 600 سے زائد لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں وہاں پہ جا کے التجا کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو معاف نہیں کرتے۔ وہاں کے جو مرد ہیں وہ اپنی جبیں، اپنے سر کی جس کو وہ اپنی عزت بولتے ہیں، وہ ان کے سامنے پھیلا دیتے ہیں کہ وہ ان کو معاف کر دیا جائے، لیکن وہ معاف نہیں کرتے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، تو ان کو معاف کر دینا چاہیے تھا، لیکن سعودی حکومت نے عدل انصاف کی مثال قائم کی، لیکن ان کے دل اتنے سخت تھے کہ انہوں نے قاتل کو معاف نہیں کیا۔ محمد بن مرسل کو جب اس کا سر کاٹنے کا وقت آ گیا، اس کا پتہ چلا کہ اب اس کے 20 منٹ رہ گئے ہیں، تو اس کو بتایا گیا کہ وہ اپنی آخری خواہش کیا چاہتا ہے، تو اس نے اپنی ماں کا نام لیا۔ اس کی ماں، محمد بن مرسل کی ماں جو ہے وہ اسے لپٹ لپٹ کر رو رہی ہے۔ سب جو ہے وہ ان سے التجائیں کر رہے ہیں، پورا شہر رو رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، سارے جو میڈیا والے رو رہے ہیں، پورا ملک رو رہا ہے، لیکن مقتول کے، قاتل کے گھر والے جن کا قتل ہوا ہے وہ معاف نہیں کر رہے۔ محمد بن مرسل کو اس کی گردن اڑا دی گئی، اس کو معاف نہیں کیا گیا، تو یہ عدل و انصاف کی ایک مثال قائم ہو گئی۔ پورے سعودیہ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، جب بھی کسی کا قتل ہوتا ہے تو وہ خود معاف کر دیتے ہیں، اتنا سخت دل نہیں ہوتا کہ اس کو معاف نہ کیا جائے۔ پہلے بھی قتل ہوتے ہیں یہاں پہ، ان کی گردنیں اڑائی جاتی ہیں، لیکن ایسا معافی کا ایسا منظر کبھی کسی نے کہیں نہیں دیکھا۔ جتنی التجائیں کی ہیں، جتنی انہوں نے ان کے سامنے اپنی جولیاں پھیلائی ہیں، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا۔ تو یہ بھی سعودی حکومت نے ایک عدل انصاف کی مثال قائم کر دی کہ اس میں وہ خود چاہتے تھے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، لیکن معاف نہیں کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا کہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی ہے، تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ چوری کرتا تھا اس کا ہاتھ جو کاٹ دیا جاتا تھا۔ تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ جس عورت نے چوری کی ہے وہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے،
تو اس کو معاف کر دیا جائے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو بھی میں اس کو معاف نہ کرتا۔ تو یہ بھی عدل و انصاف کی ایک بڑی مثال قائم کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل و انصاف کی مثالیں ہمیں ہر جگہ ملتی ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ واقعہ ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والے کو معاف کر دیا تھا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم معاف نہ کریں؟ ان کو معاف کر دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے معاف نہ کیا۔ اگر وہ اس کو معاف کر دیتے تو ان کو اتنی دعائیں، ہر کوئی ان کو دعائیں دے رہا تھا، ہر کوئی قاتل محمد بن مرسل کے لیے دعائیں کر رہا تھا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، بچے، بوڑھے، عورتیں، ہر کوئی اس کے لیے دعا کر رہا تھا، تو انہوں نے لیکن معاف نہیں کیا۔ جب